بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو ایک ہفتے میں ایسی ایک ضرور بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی شخصیت پہ بھی اس کے اثرات ہوں، اور وہ باتیں یقیناً بہت بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں جس کو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آج میں ہمارے اسلام کی ایک اہم شخصیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت بلال بھی واپس چلے گئے اور وہ جا کر شام میں آباد ہو گئے۔ ایک عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انہیں نصیب ہوئی۔ حضور نے فرمایا، بلال، آپ نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو حضرت بلال مدینے کی طرف روانہ ہو پڑے۔ میلوں کا سفر طے کرتے ہوئے جب وہ پہنچے روضہ رسول پر تو وہیں بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک فرمائش کی کہ ایک بار سرکار کے زمانے والی اذان سنا دیں۔ آپ نے معذرت کی، اور وہ اس لیے کہ ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں کیسے آج پھر اذان دوں جہاں آقا کریم بھی ساتھ نہ ہو، پاس نہ ہو۔ آپ نے معذرت کر لی۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے رابطہ کیا، ان سے سفارش کروائی، ان سے کہلوایا کہ آپ انہیں کہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اب انکار ممکن نہیں تھا۔ پیارے آقا کا زمانہ یاد آ گیا۔ عورتیں، بچے چیختے چلاتے جمع ہو گئے، غم سے نڈھال تھے، لوگوں کی ہچکیاں بن گئیں۔ اذان کے دوران جب انہوں نے کہا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس پہ پہنچے تو لوگ چیخیں مار کے رونے لگ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر منبر رسول پہ پڑی تو خالی تھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے اپنے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ تھا آج کا واقعہ۔ کاش ایسا عشق رسول ہر مسلمان کو نصیب ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔